الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات، کچھ سننے سنانے سے پہلے سب سے پہلے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں آواز سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے برق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے سیبا کہوں تجھے۔ اور فرماتے ہیں زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ حضرات، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ یہ ہے اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حضرات، ماں باپ انسان کے لیے بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ حج فرض ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، مگر یاد رکھو وہ قرآن جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے وہ تم سے مطالبہ کرتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ جب تم ماں باپ سے بات کرو تو ادب کے ساتھ بات کرو، جب وہ تمہیں جھڑکے تو اف بھی نہ کہو، کچھ بھی نہ کہو، ورنہ تمہاری نمازیں بیکار ہو سکتی ہیں، تمہاری عبادتیں بیکار ہو سکتی ہیں، اگر تمہاری ریاضتیں بیکار ہو سکتی ہیں۔ اگر عبادتوں کو، ریاضتوں کو، زہد و تقویٰ کو مقبولیت کی دہلیز تک لے جانا ہے تو اپنے ماں باپ کے قدموں کو صبح شام چومتے رہا کرو، صبح شام چومتے رہا کرو۔ حضرات، نوجوان ساتھیوں، دوستوں، عزیزوں، آج کے اس ماحول میں، آج کے اس المیہ میں سب سے بڑا المیہ میں دیکھتا یہ ہوں کہ سب سے بڑی ناقدری ماں باپ کی جا رہی ہے، ماں باپ کی جا رہی ہے۔ آج کل کے 10 بچے مل کر 2 ماں باپ کی پرورش نہیں کر سکتے۔ میں کہتا ہوں جب یہ چھوٹے چھوٹے سے تھے، جب یہ ننھے سے تھے تو ایک ماں نے گھروں میں کام کر کے، ایک باپ نے مزدوری کر کے ان 10 بچوں کی زندگی کی حفاظت کر لی تھی۔ اے نوجوان، اپنی جوانی پہ مت اترا اور یہ اعلان نہ کر کہ تیرے ماں باپ نے تیرے لیے چھوڑا ہی کیا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر تیرے ماں باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اللہ کا شکر ادا کر کہ تجھے تو چھوڑا ہے۔ بہت اونچی آواز میں کہتا ہے حضرت مت سمجھائیے ہم کو، ماں باپ ہماری مانتے ہی کہاں ہیں۔ حضرات، میں کہتا ہوں جب تیرے پاؤں میں کھریچ آئی تھی تو باپ نے محسوس کیا تھا کلیجہ پھٹ گیا ہے، جب تیرے ہاتھ میں کانٹا چبھا تھا تو ماں نے محسوس کیا ہے دل پھٹ گیا ہے۔ اگر جب تو چھوٹا تھا تیری ماں چاہتی تو ایک اشارے سے تیری زندگی کو ختم کر سکتی تھی۔ آج تو ترقیوں کی منزلوں پر پہنچ کر آسانی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ آج تجھے باپ کا خیال نہیں آتا، آج تجھے ماں کا خیال نہیں آتا، آتا بھی ہے تو چوراہوں پر آ کر ایسے احسان جتاتا ہے جیسے ماں باپ کی خدمت نہیں کسی کی نوکری کر کے آ رہا ہے۔ چل مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے 7 مرتبہ ماں کو کاندھے پر بٹھا کر حج کرایا ہے، دیکھ اپنی خدمت مصطفیٰ کا جواب سن۔ آقا نے ارشاد فرمایا سنو، جب تم پیدا ہو رہا تھا، جب تو پیدا ہو رہا تھا اور تیری ماں کے درد کے جھٹکے لگ رہے تھے، ان جھٹکوں میں سے ایک جھٹکے کا درد تو نے ادا نہیں کیا ہے، یہ آقا کی حدیث شریف ہے۔
اور دوسری حدیث بھی سنیے، آقا ارشاد فرماتے ہیں الجنتو تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور دوسری حدیث بھی سنیے، اور دوسری حدیث بھی سنیے، آقا ارشاد فرماتے ہیں باپ اسی جنت کا دروازہ ہے، باپ اسی جنت کا دروازہ ہے۔ حضرات آج اویس بھائی کے والد صاحب کے 40ویں میں یہ چاہے دنیا کی ساری دولت خرچ کر دے مگر ماں باپ کو واپس نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتے ماں باپ کو واپس۔ میں بتاؤں ماں باپ کی قدر، 3 ساتھی تھے، ایک مرتبہ ایک ساتھی ان میں ایسا تھا بکریاں چرایا کرتا تھا اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، انہی کا جو ساتھ میں آتا تھا چگا کے، اور شام میں جو دودھ دلا جاتا تھا اسی دودھ سے گزارا گھر کا چلتا تھا۔ مگر اس کی سادگی دیکھیے، اس کا ادب دیکھیے، اس کا ماں باپ کو پالنے کا طریقہ دیکھیے۔ جب وہ گھر میں آتا تھا شام کو، بہت رات ہو جایا کرتی تھی، جب وہ گھر میں آتا تھا تو سب سے پہلے دودھ دل کے بیوی کو نہیں، بچوں کو نہیں، ماں باپ کو پلایا کرتا تھا۔ دوسرے دن بھی ایسی ہوا، مگر نوجوان ساتھیوں تیسرے دن جب 2 دوست ایک غار میں گئے اور بکریوں کو چنگنا چھوڑ دیا، شام کو آئے، پھر بھی سب سے پہلے ماں باپ کو دودھ پلایا، مگر ایک رات ایسی ہو گئی، زیادہ لیٹ ہو گیا، جب گھر آیا تو سب سو گئے، ماں باپ بھی سو گئے، مگر دودھ دل کے پوری رات ساری رات پیالے میں دودھ لیے کھڑا رہا سریانے۔ کیوں کھڑا رہا؟ اس لیے کھڑا رہا کہ اگر میں ماں باپ کو اٹھاؤں گا تو ماں باپ کی اس میں بے ادبی ہو جائے گی۔ فجر ہو گئی، سوچو مسلمانوں، جب ماں باپ نے آنکھ کھولی تو کہا ابو اور امی دودھ پی لو، یہ ماں باپ کی قدر۔ مگر چوتھے دن وہ تینوں گئے تو بکری چھوڑی چنگنے اور ایک غار میں گئے تو اچانک سے ایسا طوفان آیا کہ غار تو آپ جانتے ہی ہیں، ذرا سا دروازہ ہوتا ہے، اندر مٹی مٹی ہوتی ہے، تھوڑا سا راستہ پہاڑ میں کھل جاتا ہے نا، اس کو غار کہتے ہیں۔ تو وہاں پر تینوں جب اندر گئے تو طوفان آیا تو ہوا کے جھونکے میں سے ایک پتھر اوپر سے نیچے گر گیا تو دروازہ بند ہو گیا، اچانک سے دروازہ بند ہو گیا۔ 1 دن ہو گئے، 2 دن ہو گئے، مگر جب بھوک کی شدت نے تڑپایا، جب ماں باپ کا گھر کا خیال آیا تو ایک لڑکے نے، پہلا جو ساتھی تھا اس نے کہا اے رب کائنات، میری کوئی نیکی ایسی ہو تو جس سے کہ یہ پتھر کھل جائے، تب بھی راستہ نہیں ملا۔ دوسرے نے کہا کہ یہ رب کائنات، میں نے کتنی بھی نیکی کی ہوں، اس میں ایک نیکی کوئی ایسی ہے جس سے یہ راستہ کھل جائے۔ دونوں نے آزما لیا، جب تیسرے اس انسان کی باری آئی، جب اس نے کہا اے رب العزت، اے رب کائنات، جب میں ساری رات اپنے بچوں کو چھوڑ کر، اپنی بیوی کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کے پیسرے آنے دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا تھا، اس نیکی کے صدقے میں یہ پتھر چھوڑ دے تو یہ پتھر نے راستہ دے دیا۔ سوچو ذرا، یہ نیکی ہے ماں باپ کی، پتھر بھی ہٹ جایا کرتا ہے۔ سوچو ذرا ماں باپ کا ادب۔ حضرات ماں باپ کا ادب کرو۔